बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल कबल 20 जमादी सानी को मक्का मुकर्रमा में हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और ये वो वक्त था जब खाना काबा की तामीर नौ हो रही थी और हिज्र अस्वद का मामला पेश आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को अपनी कमाल ज़हानत, बसीरत और हिकमत अमली से इतने एहसन तरीके से हल फरमाया कि जंग का खतरा टल गया। इस वाक़े से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मर्तबे का अंदाजा होता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात कितनी बाबरकत है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत के मुबारक मौके पर कुरैश बहुत बड़ी लड़ाई से बच गए। शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आमद ने जहालत और फरसूदा रिवायात की तारीकी को तनवीर से बदल दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इसमें गिरामी फातिमा है। फातिमा का मतलब है नार, जहन्नुम से बचाने वाली। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी साहबजादी होने के बाइस बचपन ही से वालिद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा माजदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाडली थीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो वही कुरैश जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन के लक़ब से जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए और आपको हर मुमकिन इज़्ज़त रसानी से हक गोई करने से रोकने की कोशिश करने लगे। उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 5 साल थी। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब से होश संभाला तभी से सख्त तरीन हालात का सामना किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बचपन खेल कूद के बजाय कुरैश मक्का की सितम ज़रीफियां देखते और बर्दाश्त करते गुजरा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि बैसत के इब्तिदाई जमाने में एक दिन अबू जहल ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती हुई अपने वालिद मोहतरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अबू जहल की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जाओ और अबू सुफियान को अबू जहल की इस हरकत से आगाह करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान के पास गईं और सारा वाकया सुनाया। अबू सुफियान ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जिस तरह उसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, तुम भी उसके मुंह पर थप्पड़ मारो। चनाचा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू जहल के मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर घर जाकर ये बात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही अबू सुफियान के सुलूक को ना भूलना। उलमाए कराम लिखते हैं कि ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से की गई इस दुआ का ही नतीजा था कि अबू सुफियान फतह मक्का के मौके पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कम सिनी में एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल के कहने पर अक़बा बिन अबी मुईत ने ऊंट की ओजड़ी लाकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान डाल दी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे की हालत में थे। अबू जहल और उसके साथी ये मंजर देखकर हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरते थे। जो ही ये खबर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चली तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेचैनी के आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और गिलाज़त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का नारा बुलंद करते चले गए, तू कुफार मक्का के रवैये सख्त से सख्त तर और मजालिम रोज बरोज बढ़ते चले गए। ये फितरी अमल है कि बच्चे ऐसी कशीदगी का गहरा असर लेते हैं, लेकिन इन सब हालात के बावजूद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमेशा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बंधाई।
کبھی اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین فتین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی تھیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ و پے میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی رضا اور ناراضی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے تو اس کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک عادت کو انتہائی غور سے دیکھتی تھی اور اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی چلی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عبادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم اس کا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے بھی ذرا بھر مختلف نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور رضا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر سرور کائنات کے لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوے کا ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کا کام کاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بیان ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پہ آیات قرآنی کا ورد بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر اور رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی۔ جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 4 خواتین اپنے زمانے کی دنیا کی سردار ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور ان کے درمیان سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سب کو کملی میں لے کر خدا تعالی کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر پیار اور محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض موت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی، کیا تم خوش نہیں کہ تم امت اسلام اور تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ حدیث مسلم بخاری نے بھی نقل کی ہے۔